تو آج پوری دنیا کے اندر جو مسلم امہ کی لاشیں جب ہمارا نوجوان بے گور و کفن تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہم حق پر ہونے کے باوجود، ہم مسلمان ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری لاشیں اٹھ رہی ہے، اور لاشیں اٹھنے کے بعد، لاشوں کے تڑپنے کے بعد نہ ہمیں کفن میسر ہے، نہ ہمیں قبر میسر ہے، کہیں پر بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہے، کہیں پر نوجوان خواتین کا جوانی میں بیوہ ہو جانا ہے، کہیں پر ننھے معصوم بچوں کا ماں کی گود کے اندر کاٹ دیا جانا، تڑپا دیا جانا، ماؤں کی گود کو سونی سونی کر دیا جانا، گویا کہ آج بھی شہربانوں کی طرح کسی عسکر سے کسی ماں کی گود پھر خالی ہوتی نظر آ رہی ہے، آج پھر کسی قاسم کی جوانی لٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ان تباہ کن حالات کے اندر ہم نوجوان یہ سوچتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم حق پر ہیں اس کے باوجود بھی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں پر مکانات توڑے جا رہے ہیں، کہیں پر اللہ اکبر کیریئر کو تباہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر اللہ اکبر عبادت گاہوں کو جو ہے وہ بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کہیں پر ایجوکیٹڈ جوانوں کو اللہ اکبر نشانے پر رکھا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایسے حالات کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور اس کے وجوہات کیا ہیں۔ ساری تباہی کے معاملات اور مرثیے، کوئی مرثیہ لکھ رہا ہے، کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مصنفین، بڑے بڑے محررین جو ہے اپنی افکار و نظریات کو درد بھرے پیرائی کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے اللہ اکبر اخبار میں چھاپ رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پر شائع کر رہا ہے، مگر یاد رکھنا اگر انسان بیماری کا ڈھنڈورا پیٹتے رہا کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو اس کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز تو یہ، اگر آپ بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ پہلے آپ معلوم کریں کہ آپ کو بیماری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا اس بیماری کا علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے۔ بیماری معلوم کرو، پھر اس کے بعد اس کا علاج پتا کرو، اور جب دو چیزیں پتا چل جائے تو پھر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرو۔ بیماری تو ہمیں پتا چل گئی، ٹوٹتے ہوئے مکانات، لٹتی ہوئی جوانی، لٹتی ہوئی آبرو، مردہ دھوتی ہوئی بہنیں، یہ سارے حالات، اور ننھے بچوں کا ماؤں کی گود میں دم توڑنا، نسل کشی کے حوالے سے اسلام دشمن طاقتوں کا پلان بنانا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوری دنیا کے حالات ہیں، کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھو یہ مصیبتیں کیوں آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے، یعنی جب تم جرائم کرتے ہو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تمہیں مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنی قوم کو تباہی سے بچانا ہے، اپنی قوم کو بربادی سے بچانا ہے، اپنی قوم کو مشکلات سے بچانا ہے تو گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ لو، گناہوں سے ہجرت کر جاؤ، گناہوں سے سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب قرآن کو مان کر مسلمان ہو اور قرآن پر ایمان لا کر کے ایمان والے کہلاتے ہو تو آپ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، قرآن کہہ چکا کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اس کی تفسیر میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، یعنی اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں قتل عام کیوں ہوتا ہے، شکستیں کیوں ہوتی ہے، تباہی کیوں ہوتی ہے۔ اب بہت توجہ کے ساتھ سننا، اس لئے کہ گفتگو زیادہ دیر شاید نہ ہو سکے کیونکہ ابھی قبلہ امیر محترم کی آمد ہوگی، ہم اپنی گفتگو مکمل کریں گے۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں دنیا میں تشریف لائے اور پھر اللہ نے ان
کو جو پاک اصحاب عطا فرمائے. تھوڑا غور کرنا, میں بہت بڑی مثال آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اس مثال کو سامنے رکھ کر پھر اس کٹھیرے میں ہم اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہماری تباہی کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. یاد رکھنا, اگر آپ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں تو سنی دعوت اسلامی کا مقصد سروں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے, بلکہ یہاں سے کچھ پیغام لے کر کے جاؤ, یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کر کے جاؤ. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, دیکھو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی زمانے میں پیدا کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو وہ جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دوست دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین زمانے میں سب سے بہترین ہستی کو یعنی محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا. حضور کے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں, تو سب سے بہترین ہستی کو سب سے بہترین زمانے میں پیدا کیا, اور پھر سب سے بہترین اصحاب اگر کسی کو عطا کیے تو محمد الرسول اللہ کو عطا کیے. کسی نبی کو وہ اصحاب نہیں دیے جو اصحاب اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پوری مخلوق کے اندر ہمارے نبی بے مثل بے مثال ہے, ویسے میرے نبی کے صحابی ہر ایک کے صحابہ میں بے مثل بے مثال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, سید امیر القادری صاحب. اس تمہید کو آپ اپنی نگاہ میں اور اپنے ذہن میں رکھنا, آگے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کے اصحاب ہر ایک کے ساتھیوں میں بے مثل بے مثال. اگر روئے زمین پر آپ کو کسی کے متعلق کہنا ہے کہ یہ شخص جہنم سے بچا ہوا ہے, جہنم سے محفوظ ہے, اگر کسی کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں تو بے دھڑک یہ بات آپ رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں کہہ دیجئے, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مصطفیٰ. آپ توجہ میری طرف فرمائیں. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. وہ میرے رسول کے اصحاب جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ میرے رسول کے اصحاب جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جن کے خطبے خود قرآن پڑھتا نظر آتا ہو, اور صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبی کے اصحاب ہیں جن کا ذکر ہم نے توریت میں کیا ہے, انجیل میں کیا ہے, ان کے ڈنکے ہم نے قرآن میں بجائے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حضور کے اصحاب ہیں, ان جیسا کوئی نہیں, ان جیسا کوئی نہیں. کسی کے ساتھی رسول اللہ کے ساتھیوں کی طرح نہیں. اب یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں. ایک طبقہ ہے جو رافضیوں کے مقابلے میں عظمت صحابہ کی کانفرنس کرتا ہے. حالانکہ روافض سے ہمارا بھی اختلاف ہے اور شدید اختلاف ہے, اور فروعی اختلاف نہیں ہے بلکہ عقائد اور ایمان کے متعلق اختلاف ہے, بلکہ بات ایمان اور کفر کی ہے. ان سے ان اختلافات کے ساتھ ہم ان سے دور رہتے ہیں. لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو ہم سے اختلاف کرتا ہے, حنفی کہلا کر کے
عقائد کے معاملے میں وہ عظمت صحابہ کا جلسہ کرتا ہے، لیکن اپنے اجتماع میں بیٹھ کر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح تھے، ہمارے جیسے تھے، اور جب اجتماع میں یہ کہتا ہے تو رافضیوں کے رد میں ادھر وہ کہتا ہے کہ صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح تھے، اور ان سے کہتا ہے رافضیوں سے کہ صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ تو آپ کی طرح ہوئے، لیکن صحابہ کسی کی طرح نہیں اور کوئی صحابی کی طرح نہیں، تو ذرا یہ فلسفہ ہمیں سمجھا دو کہ آخر صحابہ بے مثال کیوں ہو گئے؟ جب نبی ہماری طرح تو صحابی ہماری طرح کیوں نہیں؟ تو وہ کہتے نہیں نہیں، نبی کی طرح صحابہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ غیر صحابی صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم تو کھلے کھلے دل سے سنی یہاں تک کہتے ہیں کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، کوئی بھی میرے نبی کے صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں جب آپ نبی کو اپنی طرح کہتے ہو تو صحابی کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو کہ صحابی جیسا کوئی نہیں؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے۔ تو لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں صحابی صحابی بنے کیوں؟ کیا وہ نماز پڑھتے تھے اس لیے صحابی بنے؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، لیکن صحابی نہیں۔ صحابہ کیا حج کی وجہ سے صحابی بنے؟ کہا نہیں، ہم حاجی ہیں، صحابی نہیں۔ ہم بھی صدقہ خیرات دیتے ہیں، صحابہ بھی صدقہ خیرات دیتے تھے۔ تو بتاؤ آخر صحابہ میں ہم میں برابری کیوں نہیں؟ تو مجبور ہو کر کے کہنا پڑتا ہے ان کو کہ صحابی اصل اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ ہم نے کہا بس یہی تو بات ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ان کا چہرہ دیکھ لے، جب اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو چہرے والے کی طرح کوئی کیسے ہو؟ اصحاب مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر اس میں پیون لگایا جاتا ہے نہیں نہیں، ظاہر میں نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا نبی کا ظاہر ہی تو دیکھا جاتا ہے، نبی کی ناک دیکھی، نبی کی آنکھ دیکھی، نبی کی زلفیں دیکھی، نبی کے لبہائے اقدس دیکھے، نبی کی زبان دیکھی، نبی کا سینہ دیکھا، نبی کا جو ہے وہ پیر دیکھا، نبی کا ہاتھ دیکھا، نبی کا سراپا دیکھا۔ ارے ظاہر ہی تو دیکھا، باطن تک ابو بکر تو کیا جبریل کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باطن کون جان سکتا ان کا؟ بلکہ وہ تو خود فرماتے ہیں، صدیق اکبر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، پوری امت میں جو سب سے افضل ہے اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو ان کی حقیقت کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ جو صحابی بنتا ہے وہ ظاہر دیکھ کر ہی بنتا ہے۔ ایمان کی حالت میں جس نے ان کو دیکھا وہ صحابی بن گیا، منصب صحابیت پہ فائز ہو گئے اور بے مثل بے مثال ہو گئے۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اگلی بات تھوڑی سی اور عرض کر دوں وضاحت کے طور پر۔ ساتھی ہونے کے اعتبار سے توجہ کرنا، اس کو بھی سننا، ساتھی ہونے کے اعتبار سے، صحابی ہونے کے اعتبار سے کسی کا صحابی، کسی کا ساتھی رسول اللہ کے صحابی اور ساتھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ساتھی اور صحابی ہونے کی بنیاد پہ کوئی نبی کے اصحاب کی برابری نہیں کر سکتا، ویسے ہی جو نبی کے گھر والے ہیں تو گھر والا ہونے کے اعتبار سے کوئی نبی کے گھر والوں کی برابری نہیں کر سکتا، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، اس لیے کہ اوروں کے گھر والے الگ الگ خون سے پیدا ہوتے ہیں اور نبی کے گھر والے رسول اللہ کے خون سے پیدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے
تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور کہتے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. خون خیر خمیر کس کو کہتے ہیں؟ راجستھان والوں خمیر کہتے ہیں جس سے جو چیز بنتی ہے. آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ اگر شور کی طرف نہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. خمیر اس کو کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے. بسکٹ کا خمیر اس سے بسکٹ بنتا ہے، روٹی کا خمیر اس سے روٹی بنتی ہے، اسی طریقے سے اینٹ کا خمیر اس سے اینٹ بنتی ہے، گھر کا خمیر اس سے گھر بنتا ہے. تو اہل بیت کا خمیر کیا؟ تو میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے خون کے کیا کہنے، میں اس پر ابھی بات نہیں کر پاؤں گا کہ حضور کے خون کا کیا کہنا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ایک بات ایک جملے میں کہ ہمارا اور تمہارا خون کوئی پیے جان بوجھ کر تو اس کو توبہ کرنا پڑے، اور ہمارا کوئی خون پی لے جان بوجھ کر ایک تو توبہ کرنا پڑے، دوسرا کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے. لیکن رسول اللہ کا خون ایک صحابی نے پی لیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا بھی وہ یہاں نہیں کہتے ورنہ عنوان پورا نہیں ہو سکے گا. ایک صحابی نے پی لیا، رسول اللہ نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے پی لیا. تو رسول اللہ نے توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا پتہ ہے؟ او فلاں تو نے میرا خون پیا ہے، جا اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابی کہتے ہیں جس دن سے رسول اللہ کا خون میرے پیٹ میں آیا پھر کبھی مجھے پیٹ کی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی ایسی پیٹ کی بیماری سے میرا سامنا نہیں ہوا. اب پتہ چلا صحابہ بھی بے مثال، اہل بیت بھی بے مثال، اسی لیے اللہ نے ہم سنیوں کے ہاتھ میں دونوں کا دامن عطا کیا ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی.